عزیز طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ترقی پذیر معیشت کے مفہوم پر روشنی ڈالی تھی تفصیلاً، اور اس کے علاوہ ہم نے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مشترک مسائل میں سے پست معیار زندگی اور پیداوار کی کمی جیسے مسائل ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم مزید بات کریں گے اسی سلسلے میں۔ تیسرا مسئلہ جو پسماندہ ممالک کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے آبادی کا دباؤ۔ پسماندہ ممالک کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ممالک میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پسماندہ ممالک میں آبادی کی شرح پیدائش اوسطاً 40 افراد فی ہزار ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ 20 افراد فی ہزار سے بھی کم ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی پسماندہ ملک ایسا نہیں ہے جس کی شرح پیدائش 30 افراد فی ہزار سے کم ہو۔ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ شرح پیدائش 30 افراد فی ہزار سے زائد ہو۔ بس ایک طرف تو پسماندہ ممالک میں شرح پیدائش زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف جدید طبی تحقیق کی بدولت ان ممالک میں شرح اموات کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اگرچہ ان میں شرح اموات ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں شرح اموات اور شرح پیدائش کے درمیان خلیج وسیع ہو رہی ہے۔ اس طرح سے آبادی کی شرح افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں آبادی کی شرح افزائش 2.5% سالانہ ہے۔ 2019-20 کے مطابق پاکستان میں آبادی کی شرح افزائش 1.94% سالانہ ہے، جو کہ ایشیا میں بلند ترین ہے۔ ان ممالک کی آبادی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں یہ تناسب کل آبادی کا 50% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں 15 سال سے کم عمر بچوں کا تناسب 1/4 ہے۔ امریکہ میں یہ 25%، برطانیہ میں 23% ہے۔ اس لحاظ سے ان ممالک میں مؤثر آبادی کی شرح بھی کم ہے۔ مؤثر آبادی سے مراد وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کے قابل عمر میں شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر 20 سال سے لے کے 60 سال تک کی عمر کو مؤثر آبادی تصور کیا جاتا ہے۔ 20 سال سے نیچے اور 60 سال سے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی گزر اوقات مؤثر آبادی کی کمائی پر ہوتی ہے۔ عام طور پر ترقی یافتہ ممالک میں مؤثر آبادی کی شرح کل آبادی کا 60 تا 70% ہوتی ہے، جبکہ پسماندہ ممالک میں شرح 30 سے 40% تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں پیدائشی دولت میں حصہ لینے والی آبادی کا تناسب 32.7% ہے۔ پسماندہ ممالک میں ایک اور مسئلہ بچوں کی شرح اموات کا ہوتا ہے۔ ان ممالک میں جہالت اور غربت کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی پست رہتا ہے۔ وہاں پہ رہائش اور حفظان صحت کے اصول جو ہے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسپتالوں میں ادویات اور تربیت یافتہ سٹاف کی کمی ہوتی ہے، جو کہ ان ممالک کا بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ بچوں کی شرح اموات زیادہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک میں اوسط عمر بھی کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اوسط عمر 65 سال، جبکہ امریکہ اور کینیڈا میں اوسط عمر 75 سال ہے، برطانیہ میں 74 سال اور ناروے میں 76 سال ہے۔ ترقی پذیر ممالک کا چوتھا بڑا مسئلہ بے روزگاری ہوتا ہے۔ پسماندہ ممالک کا یہ مسئلہ ان ممالک میں آبادی کے دباؤ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہاں پہ شرح پیدائش میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ہر سال آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان ممالک میں بے روزگاری دو طرح سے پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 مخفی بے روزگاری، نمبر 2 عام بے روزگاری۔ مخفی بے روزگاری یا چھپی ہوئی بے روزگاری عام طور پر زرعی شعبے میں ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کام پر لگے ہوئے افراد جس قدر بھی ہوتے ہیں وہ پوری استطاعت کے مطابق اگر کام کریں تو وہی کام کم افراد انجام دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے معیشت میں کچھ لوگ بیکار ہوتے ہیں، مگر ظاہری طور پر وہ بیکار نظر نہیں آتے۔ پسماندہ ممالک میں عام طور پر 20 سے 25% تک کسی قسم کی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ بے روزگاری کی دوسری قسم عام یا واضح بے روزگاری ہے، یعنی وہ افراد جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، انہیں روزگار نہیں ملتا۔ پسماندہ ممالک میں اس قسم کی بے روزگاری بھی ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ خصوصاً شہروں میں بے روزگار لوگوں کا تناسب 15 سال سے 20 سال کی عمر کے درمیان زیادہ پایا جاتا ہے۔ کولمبیا میں 15 سے 24 سال تک کی بے روزگاری کا تناسب 23.1% اور 15 سال سے اوپر بے روزگاری کا تناسب 13.6% ہے۔ چیلی میں 15 سے 24 سال تک بے روزگاری کا تناسب 12% اور 15 سال سے اوپر بے روزگاری کا تناسب صرف 6% ہے۔ اسی طرح سے سنگاپور میں
15 से 24 साल तक की उम्र के लोगों में बेरोज़गारी का तनासुब 15.6% और 15 साल से ऊपर बेरोज़गारी का तनासुब 9.2% है। इन अदाद-ओ-शुमार से ये पता चलता है कि शहरी आबादी में 15 साल से 24 साल तक की उम्र में बेरोज़गारी का तनासुब आम या कुल बेरोज़गारी के तनासुब से तकरीबन 2 गुना है। तरक्की पजीर ममालिक का 5वां मसला ज़राअत पर इन्हसार है। पसमानदा ममालिक आमतौर पर ज़रई होते हैं और आमतौर पर कुल आबादी का 80% हिस्सा ज़राअत पर इन्हसार करता है। कुल काम करने वालों में से 66% लोगों को इसी शोबे से रोज़गार मुयस्सर आता है, लेकिन इसके बावजूद इन ममालिक की कुल कौमी पैदावार कम होती है। उसकी वजह उनकी फ़ी एकड़ पैदावार का कम होना होता है। इन ममालिक में पुराने और दकियानूसी तरीक़ा काश्तकारी इख्तियार किए जाते हैं। आबपाशी की सहूलतें कम होती हैं, कीड़े मकोड़े फसलों को तबाह कर देते हैं, लिहाजा पैदावार कम रहती है और ज़राअत पे ज़्यादा दारोमदार रखने के बावजूद ये ममालिक खुराक में खुद कफ़ील नहीं होते। जबकि अमेरिका, जिसकी मईशत का सिर्फ 5% ज़राअत पर इन्हसार करता है, न सिर्फ खुराक में खुद कफ़ील है बल्कि वो दूसरे पसमानदा ममालिक मसलन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा वगैरह को खुराक भी मुहैया करता है। इन ममालिक में फ़ी एकड़ पैदावार की कमी की एक वजह यह भी होती है कि इन ममालिक में आबादी बहुत ज़्यादा होती है और उसके मुकाबले में ज़री ज़मीनें कम मिकदार में दस्तयाब होती हैं, लिहाजा औसत फ़ीकस ज़मीन जो है वो कम मिकदार में हिस्से में आती है। यही वजह है कि वो जदीद तरीक़ा काश्त अपना नहीं सकते। पाकिस्तान में भी कुल आबादी का 42.3% बराह रास्त ज़राअत पर इन्हसार करता है। पसमानदा ममालिक की छठी मुश्तरका खसूसियत खाम माल की बरामद होती है। पसमानदा ममालिक की बरामदात चंद ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल होती हैं और कुल बरामदात का बड़ा हिस्सा उन्हीं पर मुश्तमिल होता है। इन ममालिक की बरामदात का तकरीबन 79% हिस्सा इब्तदाई अशिया मसलन खाम वगैरह माल वगैरह पर मुश्तमिल होता है, जबकि बरामदात मसनूआत का सिर्फ 21% होती हैं। इसलिए अदायगियों का तवाज़ुन अक्सर गैर मुवाफ़िक रहता है। इसके बरक्स तरक्की याफ्ता ममालिक कुल बरामदात का तकरीबन 76% हिस्सा मसनूआत पर मुश्तमिल होता है और उनका 24% हिस्सा खाम माल की शक्ल में बरामद किया जाता है। पाकिस्तान में 59-60 में कुल बरामदात का इब्तदाई अशिया का हिस्सा 71.8% और मसनूआत का हिस्सा सिर्फ 28.2% था, लेकिन अब इब्तदाई अशिया का हिस्सा गिरकर 17.8% रह गया है, जबकि मसनूआत और नीम मसनूआत का हिस्सा 73.8% हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।